السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے والے سبق کے اندر آپ کو بتلایا گیا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے اندر چند تنبیہات ذکر کر رہے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ چند حروف کے ادائیگی پر توجہ دلا رہے ہیں کہ فلاں فلاں حرف کو یوں ادا کیا جائے۔ اسی لیے جو ہے ہندوستانی نسخوں کے اندر یہاں پہ جو عنوان قائم کیا گیا ہے، وہ عنوان میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ عنوان ہے باب استعمال الحروف، یعنی حروف کی عملی ادائیگی کا بیان۔ تو اس پر جو ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اولاً یہ ذکر کیا تھا فرقم مستفلا من احرفی، کہ حروف مستفلہ کو باریک ہی پڑھو، وحاذراً تفخیم لفظ الالفی، اور لفظ الف کی تفخیم سے بچو۔ یہ بالتفصیل آپ کے سامنے دونوں مصرے جو ہے واضح کیے جا چکے ہیں۔ اب جو ہے آگے فرما رہے مصنف وحمز الحمد اعوذ اہدنا اللہ ثم لام للہ لنا، یا جو ہے اللہ ثم لام للہ لنا، دونوں طرح اللہ اور اللہ دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ وَلْيَتَلَطَّفْ وَعَلَى اللَّهِ وَالْمِيمَ مِن مَخْمَصَةٍ وَمِن مَرَضٍ۔ آج جو ہے یہی دو شعر آپ کو بتلایا جائے گا۔ پہلے اس کا ترجمہ کر لیجئے، اور ترجمہ کرنے سے پہلے آپ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو لفظ حمز ہے، اس کو جو ہے مفتوح بھی پڑھا گیا ہے وحمز الحمد اعوذ، اور اس کو جو ہے حمزی الحمد اعوذ بھی پڑھا گیا ہے۔ اسی طرح سے لام للہ لنا، ثم لام جو ہے لام کو لام اور لامی دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔ اسی طرح سے اگلا شعر جو ہے والمیم من مخمصۃ ومن مرض میں میم کو بھی دو طرح سے پڑھ سکتے ہیں، والمیم والمیمی۔ اسی طرح سے اس کے بعد والا شعر ہے وباء برق باطل بہم بدی، تو باء اور بائی دونوں طرح سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے بالکل آخری شعر ہے وحاء حصحص اور وسین مستقیم، تو اس کو حاء اور حائی اور سینہ اور سینی دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ توضیح اس لیے کر رہا ہوں کہ ترجمے میں جو ہے فرق ہو جائے گا۔ اگر جو ہے انہیں مفتوح پڑھا جاتا ہے، ان تمام کو مفتوح پڑھیں تو دوسرا ترجمہ ہوگا، اور اگر مکسور پڑھیں تو دوسرا ترجمہ ہوگا۔ اس لیے جو ہے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اسے مفتوح پڑھا جائے، حمز الحمد۔ یہی جو ہے بہتری کی وجہ سے اس نسخے کے اندر جو ہے صرف ایک ہی اعراب لگا ہوا ہے، حمزہ میم باء اور جو ہے سینہ وغیرہ لگا ہوا ہے۔ بہرحال حمزہ اور حمزی یہی بات ہر جگہ، حمزہ لام المیم باء حاء اور سینہ، ان پانچوں میں جو ہے یہی بات آپ یاد رکھیے کہ دونوں کو مکسور اور مفتوح دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ فرق کیوں ہوگا کہ مفتوح بھی پڑھ سکتے ہیں اور جو ہے مجرور بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی مکسور بھی پڑھ سکتے ہیں، ایسا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حمزہ کا عطف اگر جو ہے ترکیبی اعتبار سے دیکھا جائے تو حمزہ کا عطف جو ہے ماقبل والے شعر کے آخری میں جو
ایک لفظ آیا لفظی الالفی، لفظی یا الالفی، ان دونوں پر اگر ان کو معطوف مانا جائے، ان دونوں پر اگر ان کا عطف کیا جائے، حمزہ کا، لامہ کا، المیمہ کا، باء، حاء اور سینہ کا، اگر ان کا جو ہے اس پہ عطف کیا جا رہا ہے تو یہ دونوں صورت میں، یعنی لفظ پہ اس کا عطف کیا جائے یا الالف پہ عطف کیا جائے تو یہ مکسور پڑھے جائیں گے۔ اور مطلب یہ ہوگا کہ جس طرح سے یہ مصنف نے فرمایا کہ حاضراً تفخیم لفظ الالفی، لفظ الف کی تفخیم سے بچو، تو ایسے ہی ہو جائے گا کہ حمزہ کی تفخیم سے بچو، لام کی تفخیم سے بچو، میم کی تفخیم سے بچو، با کی تفخیم سے بچو، ہا کی تفخیم سے بچو، سین کی تفخیم سے بچو۔ ہر جگہ اگلے شعر میں جو ہے، اگلے شعروں میں جو آ رہا ہے تو اس طرح ترجمہ اس کا ہو جائے گا۔ اور یا جو ہے اس کا عطف مستفلن پہ کیا جائے، فرققاً مستفلن، تو اس کا ترجمہ کیا گیا تھا کہ حروف مستفلہ کو باریک پڑھو، تو مطلب ہوگا کہ حمزہ کو باریک پڑھو فلاں فلاں کلمات میں، لام کو باریک پڑھو، میم کو باریک پڑھو، با کو باریک پڑھو، ہا کو باریک پڑھو اور سین کو باریک پڑھو۔ اور میں نے آپ کو ابھی بتلایا کہ منصوب پڑھنا زیادہ صحیح ہے، اسی لیے اسی کا ترجمہ کیا جائے گا۔ بہرحال ان تمام حروف میں جو ذکر کیے گئے ہیں ان میں جو ہے فتحہ اور کسرہ دونوں صحیح ہے۔ کسرہ پڑھنے کی صورت میں لفظ پر یا الالف پر اس کو جو ہے عطف مانا جائے گا، ان دونوں صورتوں میں جو ہے یہ مجرور ہوں گے، اور مستفلن پر عطف ماننے کی وجہ سے مفعول بنیں گے، مفعول کی وجہ سے یہ منصوب ہوں گے۔ بہرحال منصوب زیادہ بہتر ہے، اس لیے اسی کے اعتبار سے ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ سماعت فرمائیں۔ وَحَمْزَ الْحَمْدُ أَعُوذُ اِهْدِنَا اللَّهِ ثُمَّ لَامَ لِلَّهِ لَنَا، یہ جو ہے اللہ ثم لام للہ لنا، اور باریک پڑھو الحمد، اعوذ، اہدنا، اور اللہ کے حمزے کو، ثم لام للہ، ثم جو ہے واو کے معنی میں، اور للہ اور لنا کے لام کو، للہ اور لنا کے لام کو، وَلْيَتَلَطَّفْ وَعَلَى اللَّهِ وَلَوْ وَالْمِيمَ مِن مَخْمَصَةٍ وَمِن مَرَضٍ، اور باریک پڑھو، اسی پہ عطف ہے، اور باریک پڑھو، وَلْيَتَلَطَّفْ وَعَلَى اللَّهِ، اور وَلَضَّالِّينَ کے لاموں کو، وَلْيَتَلَطَّفْ وَعَلَى اللَّهِ وَلَضَّالِّينَ کے لاموں کو، وَالْمِيمَ مِن مَخْمَصَةٍ وَمِن مَرَضٍ، اور مخمصتن اور مرض کی میم کو۔ اب دوبارہ ترجمہ دونوں کا ایک ساتھ سن لیجئے۔ اور باریک پڑھو الحمد، اعوذ، اہدنا، اور اللہ کے حمزے کو، اور للہ، لنا، ولیتلطف، وعلی اللہ، وللضالین کے لام کو، اور مخمصتن اور مرض کے میم کو۔ وحمزہ الحمد والے شعر کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام کلمات میں جو ہے تفخیم سے بچنے کی یا ترقیق سے ادا کرنے پر زور دیا ہے۔ کلمات مذکورہ میں حمزہ یعنی الحمد، اعوذ، اہدنا اور اللہ، ان میں جو ہے حمزے کی تفخیم سے بچنے کے لیے کہہ رہے ہیں، یا یہ کہ حمزے کی ترقیق پر زور دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے لام للہ لنا میں للہ اور لنا کے لام کو تفخیم سے بچانے یا ان کو جو ہے ترقیق سے پڑھنے پر زور دے رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ الحمد، اعوذ، اہدنا، اللہ کے حمزہ اور للہ اور لنا کے لام میں تو تفخیم کا امکان ہی نہیں تھا، پھر ان مثالوں سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یعنی کہیں پر
میں نے آپ کو بتلایا کہ اس کا ترجمہ کیا کیا گیا ہے، اور ہم الحمد اعوذ اہدنا وغیرہ کے حمزے کو باریک پڑھو، یا یہ کہ ان کے حمزے کو جو ہے پر ہونے سے بچاؤ۔ تو یہاں پر تفخیم کا تو امکان ہی نہیں تھا، پھر ان مثالوں سے مصنف جو ہے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ ان مثالوں میں تفخیم کا خدشہ تو نہیں تھا، لیکن ان مثالوں سے کہنا یہ ہے کہ جب کلمے کے شروع میں حمزہ ہو اور اس سے ابتدا کرے تو حمزے کا تلفظ سلیس اور سبک ہونا چاہیے، اور آواز کی غلظت سے بچنا چاہیے، آواز میں بھاری پن نہیں ہونا چاہیے، خصوصاً جب کہ حمزہ کے بعد لام جلالہ ہو، جیسے اللہ، اللہم۔ تو اب جو ہے اس کو بعض پڑھتے ہیں اللہ، اللہم، اللہ، تو یہ حمزہ جو ہے پر ہو جا رہا ہے، تو یہاں پر پر ہونے کا خطرہ نہیں تھا، خدشہ نہیں تھا، لیکن جو ہے جب حمزے سے کلمے کی ابتدا ہو تو حمزے کی ادائیگی اس طرح سے ہو کہ حمزہ جو ہے بالکل سلیس ادا ہونا چاہیے، سبک ادا ہونا چاہیے، اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں، آواز میں بھاری پن نہیں ہونا چاہیے۔ یا اسی طرح سے اگر حمزہ کے بعد حرف مفخم آ جائے، جیسے الطلاق، تو ات نہ ہو جائے، الطلاق۔ اصطفا ہے تو اس کو صاف پڑھیں، اصطفا، اصطفا نہ پڑھے، اقوامن، اقوامن نہ پڑھے، یعنی حمزے کے اندر غلظت یا تفخیم کا شائبہ بھی نہ ہو۔ اسی طرح سے اہدنا اور اعوذ کی مثال سے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ حمزے کا مجانس یا مقارب آ جاوے، یا اسی طرح سے حمزے کا مجانس یا مقارب آ جاوے تو وہاں پر بھی حمزے کو صاف ادا کرے، کیونکہ حمزے کو مفخم پڑھنا یا اسی طرح سے مسہل پڑھنا یا حمزہ اور ہا کے درمیان پڑھنا یہ سب غلط ہے۔ اسی لیے مصنف نے بعض مرتبہ غلطیاں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر پتہ نہیں چلتی، لیکن وہ غلطی ہوتی ہے، تو حمزہ کی ادائیگی میں کبھی غلظت آواز یعنی آواز میں بھاری پن آ جائے تو اس سے بچانا جو ہے مقصود ہے۔ اسی طرح سے لام جلالہ کے اندر کبھی جو ہے حمزے کی آواز بھاری نہ ہو جاوے یا حمزہ میں تفخیم کی بو نہ آ جاوے، اس لیے جو ہے کیا نام ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حمزے کو باریک پڑھو۔ اور ایسے ہی اگر حمزہ کا مقارب آ جاوے، جیسے اعوذ، حمزہ کا مجانس آ جائے جیسے اہدنا، تو ایسی صورت میں حمزہ بالکل اپنی تمام صفات اصلیہ، تمام صفات لازمہ کے ساتھ اچھی طرح سے ادا ہونا چاہیے، نہ حمزے کے اندر تفخیم ہو اور نہ حمزے کے اندر تسہیل ہو۔ اسی طرح سے بعض لوگ حمزہ اور ہا کے درمیان پڑھتے ہیں تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تینوں باتیں حمزہ کے اندر غلط ہیں۔ اس لیے مصنف نے اس پر زور دیا ہے کہ ترقیق سے پڑھو، یا یہ کہہ لیجئے کہ تفخیم سے بچنے پر زور دیا ہے۔ اسی طرح سے للہ اور لنا، ان دونوں مثالوں سے آپ یہ سمجھیے کہ لام کے اندر بھی ترقیق ہی حسین اور اصل ہے، یعنی لام مرقق ہو یہی اس کا حسن ہے، خصوصاً جب کہ اس پر کسرہ بھی ہو جیسے للہ، اور اگر اس کا مقارب نون آ جائے تو لام کو خوب واضح کرنا چاہیے تاکہ لام جو ہے نون سے متاثر نہ ہو جیسے لنا۔ اور مزید جو ہے لام کے بعد اگر نون آئے اور لام ساکن ہو تو اور بھی جو ہے اس لام کو سلیس اور سہل اور جو ہے اچھی طرح سے ادا کرنا چاہیے کہ اس کی ترقیق جو ہے متاثر نہ ہو۔ وَلْيَتَلَطَّفْ وَعَلَى اللَّهِ وَالْمِيمَ مِن مَخْمَصَةٍ وَمِن مَرَضٍ، اور باریک پڑھو وَلْيَتَلَطَّفْ وَعَلَى اللَّهِ اور وَلَلضَّالِّينَ کے لاموں کو، اور مخمصۃ اور مرض کی میم کو۔ اس شعر کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے
कलिमात मज़कूरा में लाम और मीम को पुर पढ़ने से परहेज़ करने की ताकीद की है, या ये कह लीजिए कि जो है इनको बारीक पढ़ने पर जोर दिया है। अब जो है वलियतलत्तफ व अलल्लाहि वलज़ के अंदर मैंने तर्जुमा किया लामों को, वलियतलत्तफ व अलल्लाहि वलद्दाल्लीन के लामों को। तो यहाँ जो है वलियतलत्तफ में 2 लाम है, व अलल्लाहि में 2 लाम है, वलद्दाल्लीन में लाम है 2, ला का और जाल का। तो इसमें कौन सा लाम मुराद है, किस लाम की तफखीम से बचने की या तरकीक से पढ़ने की मुसन्निफ जो है तवज्जो दिला रहे हैं। तो जवाब यह है कि वलियतलत्तफ में दूसरा, क्योंकि लाम के बाद जो है ता आ रहा है, और ता जो है ये दायमी मुफख्खम पढ़ा जाने वाला हर्फ है, तो उसकी मुजावरत की वजह से वलियतलत्तफ का जो दूसरा लाम है वो मुतासिर न होने पावे। और व अलल्लाहि में पहला लाम, क्योंकि अल्लाह का जो लाम है वो तो पूरी पढ़ा जाएगा, तो लाम जलाला से पहले दूसरा लाम आ गया, तो वो लाम अव्वल जो है लाम जलाला की तफखीम से मुतासिर न हो। और वलद्दाल्लीन में सभी लाम, एक तो वला का लाम और ज़ालिन में लीन का जो लाम है वो, क्योंकि ज़ात के बाद जो है वो आ रहा है, तो वो भी जो है ये तमाम के तमाम कैसे हैं लाम, ये तमाम लाम जो है क्या कहते हैं हर्फ मुफख्खम से मिले हुए हैं। तो इस वजह से तवज्जो दिलाई कि इन जो है लामों को उन हर्फ मुफख्खम की मुजावरत की वजह से तफखीम के शाइबे के साथ अदा नहीं होना चाहिए, बल्कि बिल्कुल जो है बारीक अदा होना चाहिए, क्योंकि लाम के अंदर जो है तरकीक ही जो है हसीन और असल है। वलियतलत्तफ व अलल्लाहि वलज़। अब यहाँ एक सवाल ये है कि वलियतलत्तफ में वाव व अलल्लाहि वलद्दाल्लीन में जो वाव है ये वाव आतिफा है या कलिमात कुरानिया वाला है। मुसन्निफ ने जो लिखा है यहाँ पर, जो ये नुस्खा आपको नज़र आ रहा है, जो मिसालें हैं या कलिमात कुरानिया है उसको जो है इन्होंने क्या किया है, लाल कलर में जो है इन्होंने लिख दिया है। तो इससे पता ये चलता है वलियतलत्तफ व अलल्लाहि वलज़ में वलद्दाल्लीन में तीनों जो है वाव ये कलिमात कुरानिया में से हैं। लेकिन बहरहाल ये कलमे कुरानी का वाव है, आतिफा नहीं है। गरचे व अलल्लाहि में आतिफा होने का भी इम्कान है कि ये कलमा जो है कुरान करीम में व अलल्लाह के साथ यानी वाव के साथ भी आया, व अलल्लाहि, और जो है अलल्लाहि भी आया है, तो दोनों हो सकता था। लेकिन जो है वाला का लाम वाला का जो वाव है उसको कलिमात कुरानिया में से मान लिया जाए, क्योंकि वलियतलत्तफ वलद्दाल्लीन में तो कलिमात कुरानिया में से ही है वो वाव, तो व अलल्लाहि का वाव भी जो है कलिमात कुरानिया में से मान लिया जाए, ताकि तीनों मिसालों में यकसानियत पैदा हो जाए। वलज़ यहाँ पर जो है जिक्र किया वलज़, हालांकि मुराद है वलद्दाल्लीन। वज़न शेरी की वजह से ऐसा किया गया है कि जिस कदर मतलूब था उतना ही लफ्ज़ लिया, और वज़न शेरी में इस तरह से कलिमात को या तालीमन जो है कलिमात को काट करके पढ़ना और लिखना जो है सही है, इसलिए वलज़ जो है सिर्फ ज़िक्र वलद्दाल्लीन नहीं कहा। मखमसा में कौन सी मीम मुराद है जिसकी तफखीम से आप बचने की जो है बचने को कह रहे हैं, या जो है उसको मुरक्कक पढ़ने को कह रहे हैं? तो आप जानते हैं कि मखमसतुन की पहली मीम के बाद जो खा है, दूसरी मीम के बाद साद है। खा और साद दोनों जो है ये हुरूफ मुस्तालिया में से हैं, तो उनकी मुजावरत की वजह से दोनों मीम यहाँ पर मुराद है, क्योंकि मीम हर्फ मुफख्खम से मिलने की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि उनकी तफखीम का असर जो है मीम में आ जाए, इस वजह से मीम मुराद है। ये दोनों यानी मखमसा की
پہلی میم بھی اور دونوں میم کو کیا نام ہے باریک پڑھنے کے لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں یا تفخیم سے بچنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ مرض کی میم سے کیا بتلانا چاہتے ہیں؟ اس مثال سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ میم کے بعد اگرچہ عارضی تفخیم والا حرف آ رہا ہے را، پھر بھی اس عارضی تفخیم والے حرف کی تفخیم کا بھی اثر اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر مصنف نے پہلے حمزہ کو بیان کیا، پھر لام کو بیان کیا، اور لام کے بعد پھر میم کو بیان کیا۔ تو یہاں ایک نقطہ یہ ہے کہ لام کے بعد میم کو اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ لام اور میم دونوں جو ہے صفت میں یکساں ہیں۔ مثلا دونوں مجہورہ، متوسطہ، مستفلہ، منفتحہ اور مزلقہ ہیں، یعنی 5 صفت ایسی ہیں جن میں یہ دونوں یکساں ہیں، دونوں جو ہے مشترک ہیں۔ صرف ایک صفت انحراف جو ہے لام میں پائی جاتی ہے جو میم میں نہیں ہے، اور میم کے اندر ایک صفت غنہ پائی جاتی ہے جو لام میں نہیں ہے۔ تو میم اور لام کے اندر چونکہ یکسانیت تھی تو اس لیے لام کے بعد میم کو ذکر کیا۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حروف تہجی کے اعتبار سے بھی لام کے بعد میم کا درجہ آتا ہے، اس وجہ سے یہ مناسبت ان میں پائی گئی، تو اس لیے حمزہ کے بعد پہلے الف کو ذکر کیا تھا، الف اور حمزہ بھی مناسبت ہے تو الف کے بعد حمزہ کو ذکر کیا، پھر لام کو ذکر کیا، پھر میم کو ذکر کیا۔ اچھا، ایک بات جو ہے علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے النشر الکبیر کے اندر لکھی ہے کہ میم کے بعد الف آئے تو تفخیم سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ عام زبانوں اور خصوصاً جو ہے عجمیوں کی زبانوں پر ایسی حالت میں میم جو ہے مفخم ہو جاتی ہے۔ یعنی یہاں پر جو مصنف نے کہا ہے وہ تو مطلقاً مصنف نے کہا کہ مخمصہ اور مرض کی میم کی تفخیم سے بچو، لیکن مصنف رحمۃ اللہ علیہ یعنی علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دوسری کتاب کے اندر یہ بھی ایک نقطہ لکھا ہے کہ میم کے بعد اگر الف آتا ہے تو وہاں پر جو ہے کیا کہتے ہیں، میم کے بعد الف آتا ہے تو وہاں پر میم کے اندر جو ہے بعض اجمیوں سے سنا گیا کہ وہ جو ہے مفخم پڑھ دیتے ہیں، تو اس کی تفخیم سے بھی بچنے کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے۔ بہرحال مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے الف، حمزہ، لام اور میم 4 حرف کے بارے میں یہ بتلا دیا کہ ان کی تفخیم سے آپ کو بچنا چاہیے۔ آج کا سبق اسی پہ ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔